میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کرتے ہوئے، وہ دعا کہ جس کا تذکرہ یوں ہوا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو دیواروں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں وہ باقی دعائیں کر رہے تھے ان دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث، کہ تو بھیج دے، فیہم، ان میں، وہ ان کی اولاد کے جس کے بارے میں انہوں نے خواہش کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ہم تو تمہیں زمانے والوں کا امام بنا دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ اس کا فیض میری نسل کو بھی عطا کر۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہمیں مسلمین لک، اپنے لیے فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد کو بھی ہمیشہ ایک ملت ایسی رکھ جو اسلام پر قائم رہے۔ اس امت کے لیے، ملت کے لیے، اس اولاد کے لیے جس کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے، اسی کے لیے عرض کی کہ باری تعالیٰ ربنا، اے ہمارے رب، تو بھیج دے فیہم، ان میں، ہماری اس نسل میں، اولاد میں، میری اس ملت میں، رسولا، وہ عزت والا رسول۔ یہ جو دو زبریں کھڑی ہیں اسے تنوین کہتے ہیں۔ اس تنوین کے بے شمار معنی ہیں، کبھی یہ تنکیر کے لیے آتی ہے، کبھی یہ تاکید کے لیے آتی ہے، کبھی یہ تعظیم کے لیے آتی ہے۔ تو اس مقام پہ جو تنوین ہے نا، یہ دو زبریں، تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ باری تعالیٰ وہ جو عزت والا رسول ہے وہ تو ارسال فرما دے، منہم، ان میں۔ اور جب وہ عزت والا رسول آ جائے تو وہ آ کے کرے کیا؟ فرمایا یتلو علیہم، وہ تلاوت فرمائے، علیہم، ان پر، آیات کا، تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُ، اور وہ تعلیم دے، ہم ان کو، الکتاب، کتاب کی۔ اور وہ جو آنے والی ہماری نسل ہے، یہ جو ملت آگے چلنے والی ہے، باری تعالیٰ انہیں وہ کتاب کی تعلیم بھی ارشاد فرمائے، والحکمت، اور حکمت اور دانائی سکھائے، حکمت عطا کرنے والا ہو۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ کے دربار میں وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ فرمانے والا ہو، ان کے اندر کی دنیا، ان کے باطن کی دنیا، ان کے اندر کے معاملات کو بھی سیدھا کر دینے والا ہو۔ اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظمت اور ایک شان یہ بھی تھی کہ کافر لوگ حضور سے ڈرتے تھے، حضور کے سامنے آنے سے، سامنے نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی سامنے نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کی نظر کے نیچے آ جاتا ہے اللہ اس کے اندر کی دنیا بدل دیتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل، جسے حضور تک لیتے تھے نا وہ حضور کا دیوانہ ہی ہو جاتا تھا۔ جیسے ہجرت کی رات کو ایک خاتون تھی جسے نام نہیں پتا تھا، نام نہیں پتا تھا، لیکن حضور نے ایک بار تکا تھا نا، حضور ایک رات وہاں قیام کر کے آئے تھے، جس کی بکری کا دودھ آقا علیہ السلام نے دوہا تھا، حالانکہ وہ دودھ دینے کے قابل بھی نہیں تھی، اور وہ پھر اپنے میاں کو ساتھ لے کے وہ پھر ڈھونڈتی پھری کہ وہ جسے میں نے ایک بار تکا ہے نا اسے آپ ملنا بھی ہے آپ نے، تو آ کے ایمان لے آئے، آقا علیہ السلام کو مان لیا۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ مقاصد جو مقاصد نبوت ہیں۔ پہلی بات کہ وہ تلاوت کریں ان پر تیری آیتوں کو، تو جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی بھی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مین مقاصد تھے انہیں یاد رکھیں۔ اور اگر ہم میلاد شریف اسی بات کو کہیں اور یہی میلاد ہے کہ بندہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے مشن کو یاد رکھے۔ حضور کا مشن کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، آیات کی تلاوت کرنا۔ آقا علیہ السلام کا مشن کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس کا افہام، تفہیم، اس میں غور و فکر، اس کے سارے معاملات کو سمجھنا۔ آقا علیہ السلام کا بعثت کا مقصد یہ ہے کہ حکمت و دانائی کو عام کرنا، حکیم بننا،
حکمت والی باتیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرنا، کوشش کرنا اور اپنے باطن کی صفائی کے لیے کام کرنا۔ اور اگر یہی میلاد ہے تو کسی ایک فرقے کو بھی اس سے اختلاف نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت پہ ساری امت جمع ہے، قرآن کی تعلیم پہ تمام امت جمع ہے۔ اسی طریقے سے حکمت اور دنائی ہے اور تذکرہ اور تزکیہ اور تصوف ہے تو پوری کی پوری امت اس کے اوپر جمع ہے۔ اختلاف ہو جاتا ہے تو کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ اختلاف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جب میلاد کے نام پہ ڈھول ڈھمکے بجائے جاتے ہیں تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے، جب میلاد شریف کے نام پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں پھر اختلاف ہو جاتا ہے، جب میلاد کے جلوس کے نام پہ نوجوان عورتوں کو حوریں اور پریاں بنا کے ان جلوسوں کے اندر گھمایا جاتا ہے تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اختلاف سے محفوظ فرمائے اور ایسے میلاد کے تذکرے سے بھی محفوظ فرمائے جسے اللہ بھی پسند نہیں فرماتا اور اللہ کا رسول بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق وہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس نعمت کے عطا ہونے پہ ہمیں شکریہ میرا اللہ ضرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کی انہوں نے انا کا، اے باری تعالیٰ تو ہی تو ہے، انتا تو ہی العزیز غالب ہے، ایسا غالب ہے کہ دعائیں بے شک میرے من کے اندر بھی رہ جائیں تو پھر بھی انہیں پورا کرنے پہ غلبہ رکھتا ہے۔ تو غالب بھی ہے، الحکیم، اور تو خوب حکمتوں والا بھی ہے اور جو تو جاننے والا بھی ہے۔ گویا یہ جو دعا تھی نا میلاد رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی، آقا کی بعثت کی۔ آج کے میلاد کے پروگرام بھی یہی ہوتا ہے نا کہ میلاد کا پروگرام سجا ہے، تلاوت ہو گئی ہے، نعت ہو گئی ہے، خطیب صاحب بیٹھے ہیں تو وہ پھر تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی کی عزت آدم علیہ السلام نے بھی بیان کی، اللہ کے محبوب نبی کی عزت نوح علیہ السلام نے بھی بیان کی، اللہ کے محبوب نبی کے عزت کے ڈنکے ابراہیم علیہ السلام بھی بجاتے رہے، تو وہی حضور کی عزت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عزت کا تذکرہ جو آج 1450 سال بعد میں ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی آمد سے پہلے یہ تذکرہ فرمایا ہے اور اس انداز کے ساتھ فرمایا ہے کہ یا اللہ وہ عزتوں والا رسول یہ کام بھی کرتا ہوگا، یہ کام بھی کرتا ہوگا، یہ کام بھی کرتا ہوگا، یہ کام بھی یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو یہی میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کی نا میرے اللہ کو بڑی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ، اب جو بندہ منہ پھیرے گا، جو بندہ منہ پھیرے گا ام ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے سے، اور اس مقام پہ جو پچھلی آیت میں طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے وہ طریقہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ابراہیم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجایا کرتے تھے۔ فرمایا تمہارے لیے بھی عزت اسی میں ہے کہ میرے محبوب کی عظمتوں کے ڈنکے بجایا کرو۔ تو فرمایا جو کوئی منہ پھیرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے، اور یہ بات بھی ہے کہ وہ موحد تھے، توحید پرست، شرک سے دور رہنے والے تھے۔ فرمایا تم بھی شرک سے بچتے رہنا اور توحید کو مضبوطی کے ساتھ میں رکھنا۔ اب جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، اللہ مگر یہ کہ من صافحہ، یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جسے بے وقوف کر دے نفسہ، اس کا نفس، جسے اس کے نفس نے بے وقوفی میں ڈال دیا وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے گا، ورنہ جو عقل اور شعور والا بندہ ہے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے وہ بندے کے عقل اور شعور کو بھی اپروچ کرتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کا انتخاب کر لیا، ان کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرات، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔
ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں استفیناہو میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اگر اس کا مرجع اس بندے کو بنایا جائے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہے، تو فرمایا وہ بندہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو پیروی کرنے والا ہے نا، فرمایا یہی بندہ ہے جسے اللہ نے اپنا بندہ بنا لیا ہے، اور یہی بندہ ہے جو آخرت کے اندر عزتیں پانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو عظیم مشن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، میرا اللہ آج امت کو اس مشن کو یاد کر کے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔